اس کا جلوہ آج میں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت صدر المدرسین صاحب قبلہ بہت زیادہ پریشان تھے کہ حضرت کی آمد اگر نہیں ہوگی تو ہمارے طلبہ بہت مایوس ہوں گے۔ حضرت تشریف فرما ہے۔ اس وقت بر صغیر میں مسلک اعلیٰ حضرت کی ترجمانی اس عمر مبارک میں پہنچنے کے بعد بھی جو پوری آن بان شان سے ذات کر رہی ہے وہ آپ کی نظروں کے سامنے ہے۔ امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت کا عرس آپ حضرات منا رہے ہیں۔ میں جب اس ادارے میں بحیثیت طالب علم تھا اور اپنے اساتذہ جن میں سے ایک استاذ گرامی حضرت جامع معقول و منقول علامہ بخش اللہ صاحب قادری شیخ الحدیث جامعہ ہزا اسٹیج پہ تشریف فرما ہے، میرے یہاں آنے سے بہت پہلے جامعہ کے طلباء نے یہ دستور بنا لیا تھا کہ سال میں عرس رضوی کے موقع پر امام اہل سنت کی بارگاہ میں محبتوں کی نظر پیش کرنے کے لیے عظیم الشان پروگرام کرتے آئے ہیں۔ آپ حضرات نے اس روایت کو باقی رکھا اور آج اس پاکیزہ بزم میں یادگار اسلاف اور اللہ کی عظیم نعمت کو آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ میں تقریر کرنے کے لیے نہیں حاضر ہوا، وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ بس اس عظیم محسن کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے 2-4 منٹ اور آپ کا لوں گا، مگر آئیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کر لیجئے اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام اجمعین۔ رفیقان محترم اور میرے بھائیوں، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اپنے قلم کے ذریعہ جس طرح سے احقاق حق اور ابطال باطل فرمایا اور حق و باطل کے درمیان جس واضح انداز میں خط امتیاز کھینچا، اسی کا نتیجہ ہے کہ آج جتنی باطل طاقتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، کسی بھیس اور کسی لبادے میں ہو، ہم اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کی روشنی میں اسے پہچان لیتے ہیں۔ کسی نے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا تھا، تو نے ہی البرٹ جیسے نامور کو دی شکست، جس کا شاہد آج تک ہے نیر چرخ کہن۔ دین کش ان ڈائنوں کو تم نے بے پردہ کیا، دین کش ان ڈائنوں کو تم نے بے پردہ کیا، سرزمین نجد سے جو بن کے نکلی تھی دلہن۔ ایسی مکروہ صورتوں کے اوپر سے نقاب کو ہٹانے کا کام اور حقیقت کا اجالا پھیلانے کی ذمہ داری جس طرح سے سیدنا امام احمد رضا نے نباہی، آپ پوری دنیا میں نظر اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی آپ کا اس میں شریک و سہیم نظر نہیں آئے گا۔ ایک موقع پر میں بریلی شریف سے واپس آ رہا تھا، چند علماء کرام کا قافلہ تھا، علمی گفتگو چل رہی تھی۔ میں نے درمیان گفتگو یہ بات رکھی، کیا وجہ ہے
دیگر عرب ممالک میں بھی بہت سارے سنی علماء تھے، خود مملکت سعودیہ عربیہ میں بہت سارے جلیل القدر علماء اہل سنت موجود تھے۔ عرب کے دیگر بلاد و امصار کا بھی یہی حال ہے، دوسرے ملکوں کا بھی یہی حال ہے، مگر وجہ کیا ہے کہ دوسرے ملکوں میں سنیت اس طرح سے محفوظ نہیں رہ سکی جس طرح سے ہندوستان میں محفوظ ہے۔ اس کا سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہر ایک نے اپنے اپنے طور پر جواب دیا، پھر گفتگو لمبی ہوتی رہی۔ اس میں ایک صاحب نے بڑی معقول بات کہی، انہوں نے فرمایا کہ دیگر ملکوں میں بھی علماء اہل سنت، دیگر بڑے بڑے شہروں میں بھی علماء موجود تھے، دوسرے ملکوں میں بھی علماء اہل سنت کا نورانی قافلہ تھا، مگر دوسرے ملکوں میں کوئی احمد رضا نہیں تھا۔ ہندوستان میں احمد رضا تھا۔ ہم نے کہا کیا مطلب؟ تو پھر لمبی گفتگو ہوئی، اس کو میں مختصر کر کے اپنی بات آپ کے درمیان رکھ کے چلا جاؤں گا۔ اتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، میں بالفرض اگر کسی جیب کترے کو پہچان جاؤں، لیکن میں یوں کہوں کہ میرے بھائیوں، آپ لوگ اپنی جیب کو ذرا محفوظ رکھیے گا، آپ کہیں بھی رہیں اپنی جیب کی حفاظت کرتے رہیں، تو آپ کے درمیان جو جیب کترا بیٹھا ہے، آپ کی توجہ اس کی طرف کبھی نہیں جائے گی کہ جیب کترا ہمارے درمیان ہے، اور اس سے بچنے کے لیے آپ تدبیر اختیار نہیں کریں گے، اس لیے کہ اسے آپ جیب کترا جانتے ہی نہیں۔ لیکن اگر میں نام بنام کہہ دوں یہ جیب کترا ہے، اس سے بچ کے رہیے گا، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کہنے کے لیے جگر چاہیے، اس لیے کہ جب میں یہ کہوں گا کہ یہ جیب کترا ہے تو وہ زندگی بھر مجھے گالی دے گا، مارنے کی فکر میں رہے گا، میرے خلاف غلط پروپیگنڈے کرے گا۔ لیکن اگر میرے دل میں آپ سے سچی ہمدردی رہے گی، آپ کے پیسے کی حفاظت کی مجھے فکر رہے گی، تو میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ وہ مجھے گالی دے گا، میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ وہ میرے خلاف غلط پروپیگنڈا کرے گا، میری نظر تو آپ کی جیب کی حفاظت پر رہے گی، اور میں نشاندہی کر دوں گا کہ یہ جیب کترا ہے، اس سے بچ کے رہیے گا۔ اگر نشاندہی کر دوں تو آپ سب اس سے الرٹ رہیں گے، وہ مجھے ضرور گالی دے گا، مجھے برا کہے گا، لیکن آپ کی جیب محفوظ ہو جائے گی۔ یہ کہنے کے لیے جگر چاہیے۔ اور علماء کہتے تھے جو گستاخ نبی ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ کوئی کہتا تھا جو خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہ لے وہ کافر ہے۔ کوئی کہتا تھا ہاں جو گستاخی رسول کرے وہ مسلمان نہیں ہے۔ لیکن کس نے یہ حرکت کی ہے؟ کون ہے گستاخ رسول؟ کون ہے جس نے خدا کی عظمت پر معاذ اللہ رب العالمین دھبا لگانے کی ناپاک جسارت کی؟ کون ہے جس نے خاتم النبیین بمعنی آخر النبیین کا انکار کیا ہے؟ کون ہے جس نے اللہ و رسول کی شان میں بے ادبیوں کے کلمات لکھے ہیں؟ نام لے کر کے کہنے کے لیے جگر چاہیے تھا، وہ جگر کم لوگوں کے پاس تھا۔ رب قدیر نے بریلی میں امام احمد رضا کو وہ جگر لے کر کے بھیجا کہ جس نے نام بنام ہر ایک گستاخ رسول کو بے نقاب کر کے فرمایا ایسے کام نہیں چلے گا کہ گستاخ رسول سے بچو، بتاؤ کہ کون گستاخ رسول ہے؟ امام احمد رضا نے بتایا
یہ قاسم نانوتوی ہے، یہ گستاخ رسول ہے، یہ اشرف علی تھانوی ہے، یہ گستاخ رسول ہے، یہ دیوبند کا فلاں عالم ہے، یہ گستاخ رسول ہے۔ نام پنام لے کر کے جب امام احمد رضا نے ان گستاخوں کے چہرے سے نقاب ہٹائی تو قوم مسلم نے ان گستاخوں کو پہچان لیا اور انہوں نے یہ کہہ دیا، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دو، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دو۔ مگر یہ کہنے کے لیے بھی جگر چاہیے۔ یہ جگر امام احمد رضا کا جگر ہے، یہ جگر امام احمد رضا کی بارگاہ میں پرورش پانے والوں کا جگر ہے، یہ جگر صدر الافاضل کا جگر ہے، یہ جگر صدر الشریعہ کا جگر ہے، یہ جگر سرکار مفتی اعظم ہند کا جگر ہے، یہ جگر حجت الاسلام کا جگر ہے، یہ جگر مبلغ اسلام کا جگر ہے، یہ جگر شیر پیش اہل سنت کا جگر ہے۔ یہ وہ جگر ہیں کہ جنہوں نے جدھر رخ کر دیا بد مذہبیت کی کایا پلٹ کر دی اور اہل سنت کا چہرہ اس طرح سے روشن ہو گیا کہ گلی گلی میں مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانے والے پیدا ہو گئے۔ رب قدیر اس عظیم محسن کی عظمتوں کا چراغ ہمیں اپنے دل میں جلائے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسان کا شکر گزار نہیں وہ خدا کا بھی شکر گزار بندہ نہیں بن سکتا ہے۔ امام احمد رضا کا احسان ہے کہ آپ اس وقت روناہی کے اندر اتنا بڑا ادارہ دیکھ رہے ہیں۔ امام احمد رضا کا احسان ہے کہ آپ الجامعۃ الاشرفیہ دیکھ رہے ہیں۔ امام احمد رضا کا احسان ہے کہ آپ دارالعلوم علیمیہ دیکھ رہے ہیں۔ امام احمد رضا کا احسان ہے کہ آپ دارالعلوم فیض الرسول پراؤ دیکھ رہے ہیں۔ امام احمد رضا کا احسان ہے کہ آپ جامعہ امجدیہ دیکھ رہے ہیں۔ اڑیسہ اور بنگال سے لے کر کشمیر تک آپ دیکھتے چلے جائیے، علماء اہل سنت کی کھدان جہاں جہاں آپ کو نظر آئے گی کہنا پڑے گا وادی رضا کی، کوہ ہمالہ رضا کا ہے، کہ سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا۔